یہ وہ علی ہے کہ دنیا جسے سمجھ ہی نہ سکی، مقام علی کو یہ دنیا نہیں سمجھ سکی، اور یوں کہیے کہ صرف مقام علی کو نہیں بلکہ مقام رسول کو بھی یہ دنیا نہیں سمجھ سکی۔ جب رسول اکرم کا آخری وقت تھا، جب ظاہری طور سے رسول اس دنیا سے جانے لگے، تو رسول نے اپنی شہزادی، اپنی بیٹی جناب سیدہ کو اپنے قریب بلایا، اور اپنے قریب بلا کر جناب سیدہ سے فرمایا، بیٹی زہرا، اپنے چہرے کو میرے کان کے قریب کرو۔ جیسے ہی رسول نے یہ حکم دیا ہے، آقازادی نے اپنے چہرے کو اپنے بابا کے کان کے قریب کیا۔ جیسے ہی کان کے قریب کرنا تھا، رسول نے شہزادی سے ایک جملہ کہا، بیٹی زہرا، تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب یہ سن کر جناب سیدہ رونے لگی، اور جیسے ہی رسول نے بیٹی کو روتے دیکھا ہے، اب رسول سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جناب سیدہ کو روتا دیکھ کر رسول نے ایک مرتبہ بی بی سے کہا، بیٹی زہرا، ذرا میرے قریب تو آ۔ اب آقازادی اپنے بابا کے قریب گئیں۔ اب پتہ نہیں رسول نے بی بی کے کان میں کیا جملہ کہا کہ ہماری آقازادی روتے روتے تبسم فرمانے لگی، بی بی مسکرانے لگی۔ روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ دوسرا جملہ جو رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ بیٹی زہرا، میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اجرکم اللہ۔ اکثر 75 دن یا 90 دن جناب سیدہ زندہ رہی، اور آپ یہ جانتی ہیں کہ کیسے زندہ رہی۔ میں تو صرف آپ کے آنسوؤں کی نظر ایک جملے عطیہ کر رہی ہوں۔ اب دنیا کا یہ دستور ہے کہ جیسے ہی باپ دنیا سے چلا جائے تو تعزیت کے لیے لوگ گھر تشریف لاتے ہیں، لوگ آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ لیکن بہار الانوار میں بھی یہ جملے موجود ہیں، احتجاج طبرسی میں بھی یہ جملے موجود ہیں، اور کامل الزیارہ میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ جناب سیدہ نے کیا کہا، ماذا علی من یشم علی تربتہ احمد یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب اللو والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اب جیسے ہی رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، جناب سیدہ یہ جملے کہتی ہوئی نظر آئیں، بابا آپ کی امت نے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ بابا اگر یہ روشن دنوں پر پڑتے، یہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب امت نے کیسی تعزیت سیدہ کو دی کہ کامل الزیارہ میں یہ لکھا ہے کہ 300 افراد، اور احتجاج طبرسی اور بہار الانوار میں لکھا ہے کہ 40 افراد در سیدہ پر تیز جلانے والی لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اب کیسا سیدہ کو پرسا دیا۔ ایک مرتبہ جب یہ 40 افراد در سیدہ پر آئے، آ کر دبکل باب کیا، دروازے کو کھٹکایا۔ اب جناب فضہ دروازے پر آئیں۔ ان 40 افراد نے کیا کہا کہ علی کو باہر بلاؤ۔ جناب فضہ نے کہا، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اصرار کیا، اب جناب سیدہ دروازے پر آئیں۔ جیسے ہی سیدہ دروازے پر آئیں، ان 40 افراد نے اصرار کیا، سیدہ علی کو باہر بلائیں۔ سیدہ نے کہا، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اب یہ امت کا پرسہ دیکھیے گا، یہ وہ 40 افراد ہیں جو تیز جلانے والی لکڑیاں لے کر آئے۔ جیسے ہی سیدہ نے کہا، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، ان 40 افراد نے، میں کیسے ہی جھولا میں ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن یہ زہرا کی
اب جیسے ہی جناب سیدہ زمین پر گری یہ جملے کہتے ہوئے قصہ میرا معصوم شہید ہو گیا اور جناب سیدہ عرش کی کیفیت میں ہے. اب اتنے میں وہ 40 افراد اس دروازے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے جس دروازے پر رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے سیدہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب جیسے ہی سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے اب ایک وقت ایسا آیا کہ سیدہ کو ہوش آیا. جب سیدہ نے گھر سے آنکھیں کھولی سیدہ نے ایک مرتبہ کیا منظر دیکھا. سیدہ کی غربت کا ماتم کیجیے گا, علی مرتضیٰ کی غربت کا ماتم کیجیے گا. جیسے ہی سیدہ نے گھر سے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ سیدہ نے دیکھا کہ یہ 40 افراد علی کو ایسے گھسیٹ کرے جا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جاتا ہے. اب جیسے ہی سیدہ نے یہ منظر دیکھا سیدہ سے برداشت نہ ہو سکا. اب شکستہ پہلو سیدہ کا داہنا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. اب سیدہ نے اپنے ایک ہاتھ سے علی کی ابا کا دامن کو پکڑا, علی کی ابا کا دامن پکڑا. اب اتنی طاقت تھی سیدہ میں کہ وہ 40 افراد 40 کو گھسیٹ رہے تھے. ادھر طرف سیدہ کی طاقت تھی, سیدہ نے علی کی ابا کا دامن پکڑا اور وہ 40 افراد علی کو نہ لے جا سکے. لیکن ایک وقت ایسا آیا, اب یہ میری گفتگو کے اختتامی جملے, اب یہی فرصے کا وقت ہے. سیدہ سب ایسا پہ بیٹھی ہے, شکستہ پہلو سے بیٹھی ہے اور دیکھتی ہے کون کون میرے ناصر کا فرصہ دینے آیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سیدہ نے علی کی ابا کے دامن کو پکڑا اب 3 مرہون آگے بڑھے تلواروں کے دستے سے سیدہ پر وار کیے. اب سیدہ کا جسم اقدس زخمی ہو گیا. اب 3 ظالموں نے سیدہ پر وار کیے, سیدہ سے علی کی ابا کا دامن چھڑوایا. اب یہ ہر گفتگو کے اختتامی جملے میں کیسے سیدہ کی غربت بیان کروں کہ جب سیدہ کو غسل دینے